بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ نجاری، نقاشی، آہن گیری۔ فرمایا ان صنعتوں کے مقابلے میں رقم کچھ بہت نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے تھے اور امامت کرتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے بڑھے، اور جوں ہی نماز شروع کی فیروز نے دفتن گھات میں سے نکل کر 6 وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے کہا فیروز۔ فرمایا الحمدللہ کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا۔ لوگوں کو خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں، غالباً شفا ہو جائے، چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا۔ اس نے نبیذ اور دودھ پلایا اور دونوں چیزیں زخم کی راہ باہر نکل آئیں۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جانبر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا اب آپ اپنا ولی عہد منتخب کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ اپنے فرزند کو بلا کر کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، وہ رو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ واپس آئے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کی۔ بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ چاہتے تھے۔ فرمایا یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے معاملے پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر اس کو سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطاں و پیچاں ہیں۔ مدت کے غور و فکر پر بھی ان کے انتخاب کی نظر کسی شخص پر جمتی نہ تھی۔ بار بار ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی کہ افسوس اس بارگراں کا کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔
تمام صحابہ میں اس وقت 6 شخص تھے جن پر انتخاب کی نگاہ پڑ سکتی تھی: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے، اور اس کا انہوں نے مختلف موقعوں پر اظہار بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ طبری وغیرہ میں ان کے ریمارک تفصیل سے مذکورہ ہے۔ مذکورہ بالا بزرگوں میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہتر جانتے تھے، لیکن بعض اسباب سے ان کی نسبت بھی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ غرض وفات کے وقت جب لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ ان 6 شخصوں میں جس کی نسبت کثرت رائے ہو وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم اور ملک کی بہبودی کا جو خیال تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عین قرب و تکلیف کی حالت میں جہاں تک ان کی قوت اور حواس نے یاوری دی، اسی دھن میں مصروف رہے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو، اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ 5 فرقوں کے حقوق کا نہایت خیال رکھے: مہاجرین، انصار، عرب، وہ اہل عرب جو اور شہروں میں جا کر آباد ہو گئے، اہل ذمہ یعنی عیسائی، یہودی، پارسی جو اسلام کی رعایا تھے۔ پھر ہر ایک کے حقوق کی تصریح کی۔ چنانچہ اہل ذمہ کے حق میں جو الفاظ کہے وہ یہ تھے: میں خلیفہ وقت کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا کی ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کا لحاظ رکھے، یعنی اہل ذمہ سے جو اقرار ہے وہ پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ قوم کے کام سے فراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالبے پر توجہ کی۔ عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ مجھ پر کس قدر قرض ہے۔ معلوم ہوا کہ 86,000 درہم۔ فرمایا کہ میرے متروکہ سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر وہ بھی پورا نہ کر سکیں تو کل قریش سے، لیکن قریش کے علاوہ اوروں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن عمر بن شعبہ نے کتاب المدینہ میں بسند صحیح روایت کی ہے کہ نافع جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض کیوں کر رہ سکتا تھا، حالانکہ ان کے ایک وارث نے اپنے حصہ وراثت کو 1 لاکھ میں بیچا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 86,000 کا قرض تھا، لیکن وہ اس طرح ادا کیا گیا کہ ان کا مسکونہ مکان بیچ ڈالا گیا، جس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ یہ مقام باب السلام اور باب الرحمت کے بیچ میں واقع تھا، اور اس مناسبت سے کہ اس سے قرض ادا کیا گیا ایک مدت تک دار القضاء کے نام سے مشہور رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد انتقال کیا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کا دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا، اور وہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔